مسلم شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک ہم نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور تجھ پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں۔ آپ نے 3 بار اسی طرح فرمایا اور آپ نے اپنے دستے مبارک پھیلائے، گویا آپ کوئی چیز لے رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ کو ایسا جملہ فرماتے ہوئے سنا کہ اب سے پہلے کبھی آپ اس طرح نماز میں نہیں فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے اپنے دستے مبارک بھی پھیلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس انگارہ لیے ہوئے آیا اور میرے منہ میں دینے لگا۔ میں نے 3 بار اعوذ باللہ پڑھی اور پھر العن کا بلعنت اللہ التامہ پڑھی، وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر میں نے اس کو پکڑ لینا چاہا، پس خدا کی قسم اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا نہ کی ہوتی کہ اے اللہ مجھ جیسی حکومت میرے بعد کسی کو نہیں ملنی چاہیے، تو میں اس کو باندھ لیتا اور مدینے کے بچے اس سے کھیل کرتے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور نسائی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس مضمون کی روایتیں مروی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس میرے پاس آیا، میں نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹ دیا، اس کی زبان نکل پڑی، خود میں نے اپنے ہاتھ پر اس کی زبان کی رطوبت محسوس کی۔ ایک اور روایت میں بھی اس قسم کا مضمون وارد ہوا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ابلیس آیا اور آپ کا گلا گھونٹنا چاہا۔ جبریل علیہ السلام نے اپنا ایک پر پھڑپھڑایا، ابلیس نہ جم سکا اور اردن میں جا کر گرا۔ اسی طرح یہ ملعون ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ ابو بکر محمد سفیان بن عیینہ کی روایت سے بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ابلیس نے آپ سے کہا کہ آپ بڑے پروردگار ہیں، کیونکہ آپ نے گہوارہ میں گفتگو کی، آپ سے پہلے کسی نے بھی گہوارہ میں گفتگو نہیں کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ پروردگار تو وہ ذات با کمال ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر موت دے کر دوبارہ زندہ کرے گا۔ ابلیس نے دوبارہ پھر یہی کہا کہ آپ بڑے پروردگار ہیں، کیونکہ آپ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے پھر جواب دیا کہ رب وہ ہے جو مجھے بھی موت دے گا اور میرے زندہ کیے ہوئے کو بھی مار دیتا ہے۔ ابلیس نے پھر کہا کہ آپ زمین و آسمان کے خدا ہیں۔ یہ سن کر جبریل علیہ السلام نے ابلیس کو اس قدر زور سے مارا کہ وہ مشرق کی حدود میں جا کر گرا۔ پھر آپ نے اسے مارا تو مغرب میں جا کر گرا۔ پھر آپ نے اسے دوبارہ مارا تو 7 سمندر پار جا کر گرا، اور یوں کہا کہ عیسیٰ کی وجہ سے مجھے جو ذلت ہوئی وہ آج تک کسی کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا ناس ہو، کیا خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابن آدم اپنی ہلاکت سے میرا امتحان مت کرنا، اس لیے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر نماز پڑھ رہے تھے۔ ابلیس نے کہا، اے عیسیٰ، تو کہتا ہے کہ ہر چیز خدا کی مرضی سے ہوتی ہے، ذرا اپنے آپ کو نیچے گرا کر دیکھ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لعین، بندے کو یہ حق کہاں کہ وہ اپنے رب کا امتحان لے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ اور زبردست اسلامی معلومات لے کر آتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے جواہر اسلام کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر دیں۔ میں نے تو جواہر اسلام کو سبسکرائب کر لیا ہے، اب بھی کر لیں تاکہ نئی آنے والی تمام اسلامی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔